بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب والا، میرا نام قاضی شہریار اقبال ہے، اور پچھلی قسط میں شمس المعارف کے دال کے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ اس سے نیک اعمال کی توفیق اور فراخی رزق کے متعلق اور چوروں اور ڈاکوؤں سے حفاظت کے متعلق بات ہوئی تھی۔ آج ہم اعداد کے اسرار اور ان کے منافع کے متعلق بات کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ 1 سے 9 تک کل کائناتی عدد ہیں۔ 9 اور 1 10 ہو جاتا ہے، 8 اور 2 10 ہو جاتے ہیں، 6 اور 4 10 ہو جاتے ہیں، 7 اور 3 10 ہو جاتے ہیں، 5 ایک اکائی بچتی ہے جو اپنی ذات میں 5 اور 5 10 ہوتی ہے۔ 10 اور 5 کا مجموعہ 15 کہلاتا ہے، اور اس کی مثلث جو ہے تویز مثلث 15 ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جب اعداد اس کے خانوں میں لکھے جائیں تو 15 ہر طرف سے کاؤنٹ کرنے پہ بنتے ہیں۔ 15 عدد جو ہے وہ اس میں ہوا، ہماری ماں کے نام ہوا کے اعداد ہیں۔ ہوا میں 3 لفظ آئے ہیں، حلوے والی، اس کے 8 عدد ہوئے، وا کے 6 عدد ہوئے، 8 اور 6 14 ہوئے، اور آخر میں الف آیا تو وہ 15 ہو گئے۔ ٹوٹل اعداد 15 ہو گئے۔ اسی طرح عربی میں لفظ حیا، جو اس عورت کو بلانے کا لفظ ہے، اس کے اعداد بھی 15 ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہے دوسری ہے اور والی، اور اس کے اعداد 5 ہیں، اور یہ کہ 10 ہیں، 10 اور 5 15 ہوتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ایک تصویر دکھائی گئی تھی جو نقش دال کے متعلق تھی، اور اس میں میں نے موازنتاً تصویر جو کہ عامل کامل حصدوں میں پیج نمبر 96 پر پائی جاتی ہے، وہ بھی دکھائی تھی بنا کے، وہ جناب ان کا موازنہ کیا جائے۔ یہ جو نقش ہے اس کو لوگ مختلف طریقوں سے لکھتے ہیں۔ اسی نقش کے جو 16 خانے ہیں ان میں آنے والے حروف کو ترتیب دے کے ان کے اعداد سے نہایت عظیم النفع ایک دعا ترتیب دی ہے صاحب کتاب نے۔ اس شکل میں جو حروف آتے ہیں، جو تویز کی شکل ہے، اس میں ابجد، عوض، حتی، یہ 10واں حرف اس کا جو ہے یہ آتا ہے، اور یہ وہ ہے، اس کی دعا جو ہے جو ترتیب دی ہے صاحب کتاب نے، وہ لکھتا ہے: اللہم انی اسالک باسماک الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم، یا ہو یا واحدو یا احدو یا ہادیو یا برو یا باریو یا بصیرو یا بدیو یا باسطو یا باقیو یا جلیلو یا دائمو یا وارثو یا ودودو یا حکیمو یا حقو یا حلیمو یا ظاہرو یا مظہرو عجب دعوتی وقظ حاجتی یا رب العالمین۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ پاک جو شخص اس دعا کو یاد کرتا ہے، اپنے ان اسماء کے جو اس میں مذکور ہوئے ہیں ان کی وجہ سے دعا مقبولیت کو پہنچتی ہے، اور اس کا مطلب فوری حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلی اقساط میں بھی بیان کیا ہے کہ جو چاند ہے وہ پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا ہے، اس طرح پورے 28 دنوں میں 29 تاریخ کی رات کو جو ہے نیا چاند ہو جاتا ہے، یا پھر 30 کو نیا چاند ہو جاتا ہے 29 گزرنے کے بعد۔ جو یہ اس کا سفر ہے وہ جناب ٹوٹل 28 منازل ہیں، ان میں سے گزرتا ہے۔ اس میں ابجد کے حروف کو 14 کر کے تقسیم کیا گیا۔ یہ جو منازل چاند کی آتی ہیں، 14 منازل زمین کے اوپر اس کی گزرتی ہیں، اور 14 منازل زمین کے نیچے سے گزرتی ہیں۔ تو یہ جو ان کا گزران ہے، اس طرح 14 حروف اوپر کے لیے استعمال میں آتے ہیں، اور 14 حروف جو ہے وہ نیچے کے استعمال میں آتے ہیں جب ان کو نچلی منزلوں میں ہوتا ہے۔ میں نے
ان حروف میں 15 حروف نقطہ والے ہیں اور 14 نقطوں کے بغیر ہیں۔ جو نقطہ والے ہیں وہ ہیں بے، تا، سا، جیم، خا، زال، زے، شین، دواد، دوئے، غین، فے، کاف، نون اور یہ۔ اور نکات کے بغیر جو ہیں وہ الف، ہے، دال، رے، سین، صاد، توئے، عین، کاف، لام، میم، ہے، واہ، لا ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو نطق یا ہم زبان بول رہے ہیں یہ انہی حروف کے مجموعہ ہے، کلام جو ہے وہ حروف ہیں۔ اگر غیر منقوط حروف کو 7 کی منازل میں اور نقطہ والے حروف کو 9 نقطوں کی منازل میں تقسیم کیا گیا، جو ایک نقطے والے حروف ہیں وہ سعادت والے ہیں، سعادت کے زیادہ قریب ہیں، اور 2 نقطوں والے نوستوں میں متوسط ہیں۔ کبھی ان کو نوستوں کے متعلق، نوستوں کی بھی اپنی منازل ہیں۔ جب چاند مختلف منازل سے گزرتا ہے تو آپ کسی بھی جنتری میں اس منزل کا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساتھ جا رہی ہے، ناس جا رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں۔ چاند اور سورج دونوں گول ہیں۔ ان میں ایک ایسا لطیف راز ہے جس کی تشریح ممکن نہیں، کیونکہ ربوبیت کے راز ظاہر کرنا کفر ہے۔ جب قمر منزل نطع میں آتا ہے تو اس سے عجیب اشارات ظاہر ہوتے ہیں جس کا بیان بہت طویل ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر آگے چل کے قسطوں میں آئے گا۔ دیواروں کے کام بھی ہوتے ہیں، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ میری گزارش ہے کہ پہلے ابجد کو سمجھا جائے کہ یہ کیا ہے اور ابجد کی کتنی اقسام ہیں۔ 2 بڑی اقسام تو میں نے پہلے ہی بتا دی ہیں، ابجد شمسی ہے، قمری ہے، اس کے بعد ابجد ایکوی ہے اور ابجد احست ہے۔ پوری 28 ابجدیں ہیں اور ہر منازل سے ایک ابجد کا تعلق ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی۔ آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پوچھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اگر کسی بات کوئی سوال آپ کو اس متعلق ہو تو وہ انشاءاللہ میں جواب دینے پر تیار ہوں۔ اگلی اقساط میں 12 بروج اور ستاروں پر بھی بات ہوگی اور ان کے احوال کے اوپر بھی انشاءاللہ جناب وما علینا الا البلاغ۔